آج کا ٹاپک پیرالسس کے بارے میں ہے۔ پیرالسس جسے فالج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از پیرالسس۔ سو پیرالسس از اے مسکولر ڈیزیز، یعنی یہ پٹھوں کی ڈیزیز ہے، مسکولر ڈیزیز ہے، اور لاس آف مسکولر فنکشن سے ہوتی ہے، یعنی کہ جب مسلس کا فنکشن لاس کر جاتا ہے تو یہ پھر ڈفرینٹ پارٹس میں پیرالسس کریٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے پیرالسس ہو جاتا ہے۔ مین پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جب برین اور مسلس کی کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہوتی تو تب ایسا ہوتا ہے کہ پیرالسس کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ پیرالسس جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مکمل بھی ہو سکتا ہے، اور پارشل بھی ہو سکتا ہے، جسے جزوی طور پہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایک حصے کا، کسی ایک سائیڈ کا، یا دونوں سائیڈ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی اسپیسیفک ایریا کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اب ہمیں بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہوتا کیا ہے پیرالسس میں۔ پیرالسس میں جب ریلیز سسٹم کا کوئی حصہ جیسے کہ برین ہو گیا، نروز ہو گئیں یا اسپائنل کارڈ، جب یہ ڈیمیج کر جاتا ہے، یعنی کہ جو سگنلز برین سے جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلس تک جب نہیں جا پاتے تو ایز اے ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ پیرالسس ہو جاتا ہے۔ ایکچولی اٹ از اے لاس آف اسٹرینتھ، یعنی طاقت ہی نہیں رہتی، پھر مسلس کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، کنٹرول اوور مسلس اور گروپ آف مسلس، یہ چیز نہیں ہوتی، لاس ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کہیں نہ کہیں ہمارے نرو چین میں آتا ہے، یعنی ہمارے جو نرو چین سیلز ہوتے ہیں، ہمارے نرو سیلز ہوتے ہیں، ان کی چین میں کہیں نہ کہیں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ایسا پرابلم آتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے، یا پھر وہ رسپانس نہیں کر رہا ہوتا تو پیرالسس ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم پیرالسس کی ٹائپس کی اور ڈگریز کی۔ تو کیا ہے کہ پارشل ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے پارشل پیرالسس، اس میں کنٹرول تو موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ پیرالسس ہے، اس میں کچھ حصہ متاثر ہو جاتا ہے، اسے پیرالسس بھی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈلی کمپلیٹ پیرالسس ہوتا ہے، اس میں بالکل مسلس کی موومنٹ نہیں ہوتی۔ اور تھرڈ پہ آتا ہے پرماننٹ پیرالسس، اس میں کنٹرول واپس ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کچھ پیرالسس ایسے ہوتے ہیں، ریلیپسنگ کنڈیشن ہوتی ہے کہ کیور کر جاتا ہے پیشنٹ، یا کہ وداؤٹ پیسیج آف ٹائم اس میں کنٹرول آ جاتا ہے اور اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے مسلس کی، لیکن سم ٹائم یہ چیز نہیں ہو پاتی، اور ایسے پیرالسس کو پرماننٹ پیرالسس کہتے ہیں۔ پھر ایک ٹائپ ہے ٹیمپریری پیرالسس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلس یا پھر تمام کا کنٹرول بحال ہو جاتا ہے، یا تو کچھ حصہ کام کرنے لگتا ہے یا پھر سارے ہی دوبارہ سے کام کرنے لگتے ہیں۔ فلیسڈ پیرالسس ہوتا ہے، اس میں مسلس فلیبی ہو جاتے ہیں، یا پھر شرنک کر جاتے ہیں، یا تو پھیل جاتے ہیں یا کانٹریکٹ کر جاتے ہیں، تو دونوں میں ہی پرابلم ہوتی ہے۔ پھر اسپیسٹک پیرالسس ہوتا ہے، اس صورت میں مسلس ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں اور وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ان میں ہارڈنس آ جاتی ہے۔ اس ہارڈنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جرک ہوتے ہیں، اور اسپیزم کی صورت میں یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے۔ فالج جب لوکلائزڈ ہوتا ہے تو یہ آفنلی کیا ہوتا ہے، آفنلی ایسا ہوتا ہے کہ فیس پہ ہو جاتا ہے، ہینڈس متاثر ہوتے ہیں اس کے، یعنی چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یا پھر کیا ہوتا ہے ووکل کارڈز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جنرلائزڈ جو پیرالسس ہوتا ہے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ باڈی کا کتنا حصہ متاثر ہے۔ فالج اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ریسرچ کے مطابق ہم دیکھیں اگر تو امریکہ میں ہر 50 میں سے جو ہے وہ تقریباً ایک مریض اس کا نکل آتا ہے، اور 6 ملین لوگ اس سے متاثر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم فردر تھوڑی سی اس کی ٹائپ کے بارے میں کہ فالج کی جو ٹائپس ہیں ان کی کیٹیگری کرتے ہیں تھوڑی سی۔ نمبر 1 پہ مونوپلیجیا آتا ہے۔ مونوپلیجیا میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ ایک لمب، یعنی کہ ایک بازو یا ایک ٹانگ متاثر ہوتی ہے۔ سیکنڈلی ہوتا ہے ہیمی پلیجیا، اس میں کیا باڈی کی ایک سائیڈ متاثر ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرف کی ٹانگ ہو جائے گی یا ایک طرف کا بازو ہو جائے گا۔ تھرڈلی جو کیٹیگری ہے اس کی ہے وہ ڈپلیجیا، اس میں کیا ہوتا ہے دونوں سائیڈ کا ایک ہی ایریا متاثر ہوتا ہے، یعنی اکٹھے ہی دونوں بازو متاثر ہوں گے یا چہرے کی دونوں سائیڈیں ہوں گی، یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ اگر دیکھیے تو پیراپلیجیا ہوتا ہے، ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ٹانگیں اور کبھی کبھی
کچھ حصے ٹرنک کے جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی کا بھی تھوڑا سا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ لاسٹ کیٹیگری جو اس کی ہوتی ہے وہ کوادریپلیجیا ہوتی ہے۔ کوادریپلیجیا میں دونوں بازو یا ٹانگوں کو متاثر کرتا ہے یا پھر گردن کے نیچے سے تمام ایریا۔ اس کے علاوہ ہارٹ کا فنکشن متاثر ہو سکتا ہے، لنگس میں یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ادر آرگنس یعنی ڈفرینٹ ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی کازز کے بارے میں۔ کازز کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں ذکر کروں گی، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ہمارے ریلیز سسٹم کا کوئی بھی پارٹ جب اپنے سگنلز آگے نہیں دے رہا ہوتا، یعنی وہ برین تک نہیں جا رہے سگنلز، یا نرو تک نہیں پہنچ رہے، یا اسپائنل کارڈ تک نہیں جا سک رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کنڈیشن ڈیولپ کر جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نرو اور مسلز کے درمیان میں کوئی جنکشن ایسا ہوتا ہے جو ڈیمیج کر جاتا ہے، تو یہ فالج کی وجہ بن جاتا ہے۔ ویسے یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہسٹری میں بھی آ سکتا ہے، ایک فیملی ہسٹری میں اگر موجود ہے تو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یوزلی اسپائنا بیفیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیدائشی ہوتا ہے۔ بائی برتھ کچھ بچے جو ہیں اس کے ساتھ جنم لیتے ہیں، اور بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جن میں کچھ کازز یہ بھی ہیں، جیسے اسٹروک ہو گیا، اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی، پھر ہیڈ انجری ہو گئی، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ملٹیپل اسکلوروسس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ چند ایک مزید کازز ہوتی ہیں جن میں سیریبرل پالسی آ جاتی ہے کہ دماغ کا حصہ متاثر ہوتا ہے اور اس میں فالجی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیولپ کر جاتا ہے مزید۔ پھر نیوروپیتھی ہوتی ہے، یعنی پیریفرل کنڈیشن ہوتی ہے، یا نیوروپیتھی اکثر اوقات ڈائبٹک پیشنٹس میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس میں ٹاکسنز ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایسا ہونا شروع ہوتا ہے۔ سمٹمز کے بارے میں اب بات کرتے جاتے ہیں ہم، کہ یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مسل کی اسٹیفنس آ جاتی ہے، یا پھر فیلنگز میں کمی آتی جاتی ہے، یعنی کہ متاثرہ جو افیکٹڈ پارٹس ہوتے ہیں کچھ بھی ان پہ خاص محسوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جہاں کچھ خاص فیلنگ نہیں ہوتی وہاں نبنس ضرور ہوگی، ٹنگلنگ سینسیشن ہوگی، یہ چیز ضرور ملے گی۔ یہ دو چیزیں پارٹ ہیں اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسل کریمپس ہوں گے، یہ چیز آپ کو ملے گی۔ واٹ ادر پرابلمز ود پیرالسس، پیرالسس کے ساتھ اور کون سی پرابلمز آ سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ ایک مسل یا پھر گروپ آف مسلس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو فالج کے ساتھ ساتھ بلڈ فلو کے مسائل بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ بریدنگ پرابلم ہو سکتا ہے، ہارٹ ریٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ سمٹمز کی میں بات کر رہی تھی، تو چینجز ان دا نارمل فنکشن آف آرگنس، کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آرگنس میں چینج آ جائے گا، گلینڈس میں چینج آ سکتا ہے، ادر ٹیشوز میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چینجز ٹو مسلس، جوائنٹس اینڈ بونس، یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اسکن انجریز اینڈ پریشر سورز، بلڈ کلوٹس ہو سکتے ہیں لیگس میں، کیونکہ دیکھیں موومنٹ نہیں ہو رہی ہے، بلڈ فلو میں پرابلم آ رہے ہیں اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ لاس آف یورین اینڈ باول کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ پیرالسس کی وجہ سے موومنٹ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ سیکچوئل پرابلمس ہو سکتی ہیں، پھر پرابلم اسپیکنگ اینڈ سویلونگ ہو سکتا ہے کہ بولنے میں بھی پرابلم آ جاتا ہے، اور سم ٹائم نگلنے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نگلنے کا بھی جو ہے وہ فالج ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو نگلنے کے مسلز ہیں وہ کنٹریکٹ کر جاتے ہیں یا شرنک کر جاتے ہیں، یا ان میں فالجی کیفیت آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ موو نہیں کر پاتے۔ پھر بیہیویئر اینڈ موڈ چینجز آ جاتے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہماری باڈی پارٹ میں اگر کوئی چینج آ جاتا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے موڈ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یہ تمام باتیں۔ ہاں، ڈاکٹر ڈائگنوز، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلے گا۔ ایک چیز تو آبویس ہوتی ہے، دیکھیے کہ لاس آف کنٹرول ہوگا ان باڈی مسلس، کہ مسلس پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ اگر تو یہ پرابلم کسی ایکسیڈنٹ یا برین انجری یا کسی بھی انجری کی وجہ سے ہو، تو ڈاکٹر کو اس پر ضرور کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو ڈائگنوسٹک میئرز ہوتے ہیں وہ ایکس رے ہے، سی ٹی اسکین سے پتہ چلتا ہے، ایم آر آئی سے پتہ چلتا ہے، مائیولوجی گرافی ہوتی ہے، اس میں مائلوگرافی جسے کہتے ہیں، مائلوگرافی یعنی کہ مسلس کی گرافی ہوتی ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کہہ لیجئے، ای ایم جی ہوتا ہے، اسپائنل ٹیپ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لانگ نیڈل کو اسپائن میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ ہاؤ ٹو ٹریٹ، اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ جیسے بیلز پالسی میں کیا ہوتا ہے کہ اسپونٹینیسلی ریکور کر جاتا ہے آہستہ آہستہ سے، ود دا پیسج آف ٹائم پیشنٹ جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے. اسی طرح اسٹروک کے ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ریکوری ہو جاتی ہے. فزیکل تھراپی ضروری ہے جس میں ہیٹ اینڈ مساج آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آکوپیشن چینج جو ہے وہ ہوتا ہے، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ویز آف پرفارمنس جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے. موبلٹی ایڈز دیکھی جاتی ہیں جس میں ویل چیئرز ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، الیکٹرک چیئرز ہوتی ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. کچھ سپورٹیو ڈیوائسز ہوتی ہیں آج کل، جیسے بریسز ہو گئے، بولنے میں جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں. اسی طرح کینز ہو گئے اور واکرز ہو گئے یوز کیے جاتے ہیں. پھر اسسٹیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے کچھ جس میں وائس ایکٹیویٹیڈ ہوتی ہیں، اور کمپیوٹرز ہوتے ہیں، لائٹنگ سسٹم ہے، ٹیلی فون ہے. اڈیپٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے جس میں اسپیشلی ایٹنگ ہوتے ہیں اور یوٹینسلس یوز کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کنٹرول فار اے ڈرائیونگ کار، یعنی کار وغیرہ کے لیے یوز کی جاتی ہیں. واٹ از دا آؤٹ لک فار پیپل ود پیرالسس؟ پیرالسس کے آؤٹ لک کیا آپ کے سامنے آتی ہے کہ اچانک سے فالج کا ہونا ایموشنس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، اسی لیے اکثر ڈپریشن نظر آتا ہے اور لائف میں چینج نظر آتا ہے نا. تو اس کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے. ان فیلنگس کو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ لمٹ کرتی ہے، پیرالسس کو بہتر بناتی ہے. اسٹروک کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، پیرالسس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیے، فاسٹ ایک ورڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، یعنی فاسٹ فار فیس ڈراپنگ. اور اے سے آپ ذہن میں عام ویکنس رکھیے کہ بازوؤں میں ویکنس ہوگی. ایس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اسپیچ ڈیفیکلٹی یعنی کہ بولنے میں پرابلم ہوگی پیشنٹ کو. اور ٹی سے اگر ذہن میں رکھیں گے تو ٹائم یعنی ٹائم ٹو کال، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایمرجنسی کا ٹائم ہوتا ہے کہ ایسی پیرالٹک کنڈیشن اگر آئے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ان کے ساتھ ہی ساتھ یعنی فاسٹ سائنس کے ساتھ آپ دیکھیں گے سڈن کنفیوژن ہوگی، بہت زیادہ کنفیوژن کی کیفیت ہوگی پیشنٹ کی. ٹربل اسپیکنگ ہوگی، بولنے میں پرابلم ہو سکتا ہے، یا انڈرسٹینڈنگ اسپیچ یعنی کہ اس کے آپ سمجھ نہیں پائیں گے ان کی اسپیچ کا ایسا پرابلم ہوگا. پھر سڈن نمبنس ہو سکتی ہے، وہ فیس میں بھی ہو سکتی ہے، آرمز میں ہو سکتی ہے، لیگس میں ہو سکتی ہے، یا ون سائڈ آف دا باڈی یعنی کہ باڈی کے کسی ایک پارٹ میں ہو سکتی ہے، کسی ایک سائڈ پہ ہو سکتی ہے. یہ چیز آپ دیکھیے. سڈن ٹربل ہوگی اس کو کیونکہ اچانک سے ویژن میں بھی پرابلم آ سکتی ہے، بہت سائڈس پہ ہو سکتا ہے. سڈن ٹربل واکنگ ہو سکتی ہے، غنودگی کی کیفیتیں دیکھنے میں آ سکتی ہیں. یہ چیزیں آپ دیکھیں گے. پھر کوآرڈینیشن اور لاس آف بیلنس، یہ چیز بہت زیادہ ملے گی پیرالسس میں. سڈن آن سیٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے سر درد اچانک سے ہونے لگتا ہے. نو ان نون کاز ہوتی ہے یعنی کہ کوئی کاز نہیں ہوگی. میڈیسنس کے بارے میں اگر بات کروں تو ایکونائٹ بہت زبردست میڈیسن ہے، جلسیمیم ٹاپ آف دا لسٹ ہے. پھر پلمبر میٹ ہے، کونیم، آرنیکا، کیڈمیم سیلف، فاسفورس، یہ بہت بڑی بڑی میڈیسن ہے جو کام کرتی ہیں پیرالسس کے اوپر. پھر اسی طرح سے کوکیولس ہے، پیکرک ایسڈ، ہائپیریکم، اسٹینم، نیٹرم سلف، بیلاڈونا، لیکسس. ہیمیپلیجیا میں بہت زبردست ہے، کاسٹیکم. اور اس کے علاوہ لیتھائرس ہے بہت زبردست، جو جہاں ہارڈننگ آف دی مسلز آ جائے تو اس کو یہ کیور کر دیتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ.